بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسی محبت کی کہانی ہے جسے سن کر آپ کے آنسو بھی آئیں گے اور ایسی محبت پہ پیار بھی آئے گا، دل سے دعا بھی نکلے گی۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو بھی کوئی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کرنی ہو تو آپ مجھے فیس بک پہ دیکھ سکتی ہیں اور ہماری ٹیم کا نیچے دیا گیا نمبر واٹس ایپ پہ بھی ہمیں اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں۔ اختر انکل ہمارے پڑوس میں رہا کرتے تھے۔ وہ ایک سرکاری اسکول کے ٹیچر تھے، شفیق اور شریف النفس شخص تھے۔ تمام محلے دار ان کی عزت کرتے تھے۔ آئمہ ان کی اکلوتی بیٹی بچپن سے میری دوست تھی، سب دکھ سکھ مجھ سے شیئر کیا کرتی تھی۔ انکل کی وفات کے بعد ان کی بیوہ کو پینشن ملنے لگی، کچھ محنت مشقت بھی کی، یوں بیٹی کو پروان چڑھایا۔ بالآخر آئمہ نے FA کر لیا، لیکن خرابی صحت کے باعث آگے تعلیم جاری نہ رکھ سکی۔ اس کی صحت کو گن لگا ہوا تھا، خوبصورت ہونے کے باوجود چہرے پر رونق نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آئے روز ماں چیک اپ کے لیے ہسپتال لے جاتی۔ ایک دن وہ آئی، کہنے لگی، شگفتہ مجھے اپنے بیوٹی پارلر میں رکھ لو، گھر میں دل نہیں لگتا، مصروف رہنا چاہتی ہوں۔ امی کمزور ہو گئیں، سوچتی ہوں کوئی کام سیکھ جاؤں تاکہ گھر کے اخراجات میں ان کا ہاتھ بٹا سکوں۔ آئمہ بیوٹی پارلر کی ڈیوٹی بہت تھکا دینے والی ہوتی ہے، تم صبح سے شام تک کھڑی رہ کر یہ کام نہیں کر سکو گی، بہتر ہوگا کسی اسکول میں ٹرائی کرو۔ میں نے اسے مشورہ دیا اور اس نے یوں میرا مشورہ مان لیا۔ ہمارے ایک محلے دار کا گھر اسکول کے قریب ہی تھا، وہ آئمہ کے والد کے دوست بھی رہ چکا تھا، لہٰذا میری یہ دوست وہاں ٹیچر لگ گئی۔ ملازمت کے بعد کچھ دن حشاش بشاش رہی، پھر تھکی تھکی سی رہنے لگی۔ ماں دل کے ماہر ڈاکٹر کے پاس لے گئی، اس نے کچھ دعائیں باقاعدگی سے کھانے کی ہدایت کر دی اور ساتھ بتایا کہ آپریشن ناگزیر ہے کیونکہ دل میں سوراخ ہے، آپریشن کے لیے اچھے خاصے پیسوں کی ضرورت ہے۔ آئمہ کی ماں پریشان ہو گئی کیونکہ وہ وقت کی دال روٹی کے لیے بھی ماں بیٹی کی محنت کرنا پڑتی تھی، تو آپریشن کے لیے رقم کہاں سے لاتی؟ آئمہ دعائیں لینے نزدیکی میڈیکل اسٹور پر جاتی تھی، چونکہ خوش شکل اور سنجیدہ لڑکی تھی۔ اسٹور کے مالک کو پسند آ گئی، وہ آئمہ پر فرشتہ ہو گیا، جبکہ جانتا تھا کہ یہ دل کی مریضہ ہے۔ اس کے باوجود اس نے اس لڑکی کو اپنے دل میں بسا لیا۔ جب یہ دعائیں لینے جاتی تو بہت زیادہ توجہ دیتا، ملازم کے ہاتھ یہ نسخہ لے کر خود اٹھ کر دعائیں دیتا، رعایتی قیمت لگاتا۔ شروع میں تو آئمہ کا خیال بھی نہ گزرا کہ احسان کیوں اس پر عنایت کرتے ہیں، لیکن ایک روز جب اس نے دعاؤں کے پیسے لینے سے انکار کیا تو وہ حیرت سے اس کا منہ تکنے لگی۔ ایسا کیوں؟ جب میں نے دعائیں خریدی ہیں آپ ہماری مستقل گاہک ہیں۔ وہ بولا، تو کیا ہوا، وہ بھی کئی آپ کے مستقبل گاہک ہوں گے، کیا آپ یوں ہی ان کو مفت دعائیں دیتے ہیں؟ آپ جب یہاں سے گزرتی تو بہت سی آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان میں دو آنکھیں میری بھی ہوتی ہیں۔ آپ اتنے اچھے طریقے سے بات کرتی ہیں کہ عزت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ آج ہمیں خدمت کا موقع دیجیے۔ احسان کو اپنے جذبات کے اظہار کا سلیقہ نہ تھا۔ آئمہ نے برا منایا، اس نے پیسے کاؤنٹر پر پٹک دیے اور غصے میں دعائیں اٹھانا بھی بھول گئی اور تیزی سے دکان سے باہر نکل گئی۔ جب وہ میرے پاس آتی تو ہانپ رہی تھی۔ میں نے پانی پلایا اور اس کو سمجھایا۔ میں سمجھی شاید دل کی تکلیف کی وجہ سے اس کا سانس اکھڑ گیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ سنبھلی تو بولی، جانتی ہو میڈیکل اسٹور والے نے آج کیا حرکت کی ہے؟ آج کیا کہا ہے اس نے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تو وہ نہایت شریف آدمی ہے، اتنا بھی شریف نہیں۔ اس کا غصہ ابھی تک سرد نہیں ہوا تھا۔ جب اس نے ساری بات مجھے بتائی تو میں ہنس دی۔ ارے بے وقوف، یہ کیا؟ اگر وہ پیسے نہیں لے رہا تھا، وہ جانتا تھا کہ تم دل کے مریضہ ہو اور تمہارے مالی حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور وہ تمہارے مالی حالات بھی جانتا تھا، تبھی نیکی کرنے میں پہل کر دی۔ بعض لوگ نرم دل ہوتے ہیں، اس نے کہا، نازیبا بات تو نہیں کہنی نا۔ میرے سمجھانے پر وہ کچھ ٹھنڈی پڑ گئی، بولی، مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، ایسی باتیں دل کو گھائل کرتی ہیں۔ ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، تم بہت ہی خوددار ہو، جانتی ہوں، لیکن دنیا میں سبھی لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ معاف کر دو اس بیچارے کو،
कि وہ موٹی عقل کا ہے، مجھے یقین ہے آج کے بعد وہ ایسی غلطی کرنے کی جرات نہیں کرے گا۔ جب بہت دن گزر گئے اور وہ احسان کے سٹور پر نہیں گئی، وہ سخت پریشان ہوا، پچھتانے لگا کہ ہاں اس روز ایسی بات کہہ دی۔ اسی پشیمانی میں احسان دکان پر افسردہ بیٹھا تھا کہ میں ادھر سے گزری۔ وہ جانتا تھا کہ آئمہ میری بہت اچھی دوست ہے، تبھی بلا جھجک باہر آ گیا۔ شگفتہ باجی میری بات سنیے۔ میں ٹھہر گئی، چونکہ اس کے گھر کے تمام خواتین تقریبات کے موقعوں پر میرے بیوٹی پارلر پر آیا کرتی تھیں، لہٰذا اس سے بات کرنے میں مجھے کوئی ریا نہ ہوا۔ اپنی دوست آئمہ سے معافی دلوا دیجیے، دراصل جو ڈاکٹر ان کا معالج کر رہا ہے وہ میرا کزن ہے۔ اس کی زبانی معلوم ہوا کہ آئمہ کا آپریشن لازمی ہے، بروقت نہ کرایا گیا جس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ان کے والد میرے دوست کے والد اور بڑے بھائی کے استاد تھے، اسی گھرانے کے لیے میرے دل میں بہت عزت ہے۔ آپ آئمہ کو سمجھائیے کہ وہ آپریشن کروانے پر راضی ہو جائے۔ آپریشن کروانے پر تو راضی ہے، لیکن لاکھوں کا خرچہ ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ان کے مالی حالات بہت خراب جا رہے ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، آپ ان کو مت بتائیے گا، آپریشن کا خرچہ میں خود ہی کروں گا، لیکن اس کی زندگی بچانے کی کوشش تو ہمیں کرنی چاہیے۔ وہ خوددار ہے، مجھ سے نہیں آپریشن کے پیسے لے گی۔ وہ تو مجھ سے نہیں لیتی، ہو سکتا ہے آپ سے لے لے۔ کوئی طریقہ سوچیے، میں اسے صحت یاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں سوچتی ہوں، چند دن بعد جواب دوں گی۔ یہ کہہ کر آگے چلی تو اس نے کہا، معافی دلوائیے، سب سے ناراض ہو کر گئی ہے، کچھ کھانے پینے کو جی نہیں چاہتا۔ اگلے روز شام کو آئمہ کے گھر گئی اور افسردہ بیٹھی تھی۔ بھانپ لیا کہ ماں سے جھگڑا ہوا ہے، کیونکہ آنٹی بھی چپ چاپ بیٹھی تھی۔ میں نے آئمہ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیا امی سے لڑنے بیٹھ گئی ہو؟ کیوں منہ پھلائے بیٹھی ہو؟ ہاں آج ہماری لڑائی ہوئی ہے۔ ارے کیوں، کس بات پر؟ بولی، یہ کہتی ہیں ایک اچھا رشتہ ان کی نظر میں ہے، شادی کر لوں۔ میں کیسے شادی کر لوں؟ میرے دل میں سوراخ ہے، کیا کوئی مجھ سے شادی کر سکے گا؟ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، کس کا رشتہ ہے ذرا بتاؤ تو۔ آئمہ بولی، امی کا ایک رشتہ دار ہے، 45 برس کا ہے، بیوی مر چکی ہے، ایک بیٹا ہے اس کا۔ وہ آدمی مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا، اور امی کہتی ہیں کہ تجھے ایک بار دلہن بن کر میں دیکھنا چاہتی ہوں تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ ذرا دیکھو تو میری ماں کے خواب مجھے کیسے شست کے سر من رہی ہیں، یہ بھی تو دیکھو۔ جسے یہ بھی معلوم نہیں کہ میرے دل میں سوراخ ہے، ایک بیوی پہلے مر چکی ہے اور دوسری بھی ایسے ہی مل جائے تو عنقریب مرنے والی ہو، تو کیا یہ ظلم نہیں ہوگا اس کے ساتھ؟ اس پر آنٹی سے چپ نہ رہا گیا، بے اختیار بول پڑی، اللہ نہ کرے کیا اول پھول بک رہی ہو؟ اچھا مٹی ڈالو اس رشتے پر، آئندہ اس کا ذکر نہیں کروں گی۔ ایک رشتہ اور بھی ہے آئمہ، اگر تم راضی ہو جاؤ، لڑکا پڑھا لکھا، خوبصورت اور خوشحال ہے۔ میں نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دل کی بات کہہ ڈالی۔ وہ کیوں کرنے لگا مجھ سے شادی؟ آج کل میں مرنے والی ہوں، کیوں لگائے گا کوئی اپنی خوشیوں داؤ پر؟ جسے تم سے محبت ہوگی وہ ہر حال میں تم سے شادی کرے گا، آزمائش شرط ہے۔ میرے ان الفاظ کو سن کر اس کے چہرے پر ایسی سنجیدگی چھائی کہ میں چپ ہو گئی۔ سوچا کسی اور وقت احسان کا نام لوں گی، ایسا نہ ہو یہ اس وقت کام بگڑ جائے۔ ادھر احسان کو ایک پل چین نہ تھا۔ دل سے مجبور ہو کر ایک روز وہ خود اسکول چلا گیا جہاں آئمہ پڑھاتی تھی۔ ہیڈ مسٹرس نے اسے بلا کر کہا، کوئی صاحب تم سے ملنے آئے ہیں۔ جب ملاقات والے کمرے میں آئی تو سامنے احسان کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ہیڈ مسٹرس کے روبرو غصہ بھی نہ دکھا سکتی تھی، تحمل سے کام لینے پر مجبور تھی۔ جی کہیے، اتنا کہا کہ احسان کو بات کرنے کا حوصلہ مل گیا۔ معاف کر دو آئمہ، اس روز مجھ سے غلطی ہو گئی جس دن تم خفا ہو کر گئی تھی۔ میرا دل سکون میں نہیں تھا، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اب کوئی ایسی غلطی نہیں کروں گا، اور یہ اپنی دعائیں رکھ لو۔ کاؤنٹر پر چھوڑ کر آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی احسان چلا گیا اور وہ کھڑی سوچتی رہ گئی۔ اس کے بعد کئی بار وہ اس اسٹور کے سامنے گزرتی، مگر اس شخص نے کبھی آنکھ اٹھا کبھی نہ دیکھا تھا۔ تبھی سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچنے لگی، جانتی تھی کہ دل میں سوراخ ہے، نہ جانے کب زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔ پھر کسی انسان کے لیے قدرت پالنا اچھی بات نہیں ہوتی۔
इस दिन तबीयत ठीक ना थी, सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। उसके होंठ नीले हो गए थे जब मैं इसके घर ये बताने के इरादे से गई कि एहसान तुमसे शादी करना चाहता है, तुम्हारी बीमारी की संगीनी से आगाह होकर। लेकिन आयमा की बिगड़ी हालत देखकर मैं गुम सी बैठ गई। कुछ देर तक मैं इसके हाथ सहलाती रही। जब ज़रा तबीयत संभली तो मैंने कहा, मेरी एहसान से बात हो गई है, उसकी वालदा तुम्हारा रिश्ता लेने आने वाली हैं। मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं, आजकल मैं चल बसूं, फिर हाँ किसी मुखलिस आदमी का दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं। मेरे हाथ पाँव नीले रहते हैं, डॉक्टर जल्द ऑपरेशन कराने का कहते हैं, मगर मुझे अब डर लगता है। मैंने आयमा को कसम दी कि तुम ज़रूर एहसान से बात करो, वो तुम्हारा मुंतज़िर है। एक बार आजमा कर तो देखो। ठीक है, तुम्हारी आरज़ू भी पूरी कर दूंगी। ज़रा तबीयत संभले और मैं ठीक हो जाऊं, फिर चली जाऊंगी। दवा भी तो लेनी है। एहसान ने इस कदर ढारस बंधाई कि वो इससे शादी करने पर आमादा हो गई। उसने मुझसे कहा, शगुफ्ता, बीमारी ने मेरा चेहरा मुझसे छीन लिया है, तुम मुझे इस तरह तैयार करो कि मैं बहुत अच्छी लगूं। बीमारी के असरात के गाज़े में छुपा देना, मुझे खूब बना संवार कर तैयार करना, क्योंकि ज़िंदगी चंद रोज़ की बाकी है, फिर क्यों ना हम खूबसूरत बनकर जिएं। अब जब इसे दुआ लेने जाना होता, वो मेरे पास आती, बाल बनवाती, कहती, मेरा चेहरा ऐसा बना दो कि मैं खुश नज़र आऊँ। मैं हल्का सा मेकअप करके इसे तरोताज़ा फूल की तरह बना देती, तो वो देर तक खुद को आईने में देखा करती। जिस रोज़ इसे दुल्हन बनना था, दोपहर से मेरे पार्लर आ बैठी, जिसे इसे दुल्हन बनने की बहुत जल्दी हो। अगरचा वो थकी थकी सी लग रही थी, लेकिन एक ज़िंदा रहने की ख्वाहिश ने इसकी आंखों में उमंग भर दी। मैंने बड़ी मेहनत और खलूस के साथ इसको सजाया, इसके बाल संवारे और इसमें मोती परो दिए। वो एक तरोताज़ा फूल जैसी दिखाई देने लगी। चश्मे बदूर, आज तो तुम अरूसी जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, बाकी कोई दीवाना तुम पर मर मिटेगा। मैं कहने लगी, वो तो पहले ही मर मिटा है। ये बताओ, अब मैं बीमार तो नहीं लग रही ना? बिल्कुल नहीं। तुम बीमार कब लगती हो? अगर ऐसी बात होती तो वो मुझे शादी क्यों करता, जबकि जानता है चंद दिनों की खुशी है ये। अल्लाह ना करे ऐसे अल्फाज इसके मुंह से नहीं निकालते। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र और दायमी खुशियाँ दे। मैंने ढेर सारी दुआएं दी। रात को इसकी रुख्सती में शरीक हो गई। वो बहुत अच्छी लग रही थी, शबनम के कतरों से धुली हुई किसी कली की तरह। इसके चेहरे पर नूर आ गया था। शादी के 15 रोज़ बाद एहसान के हमरा इस्लामाबाद चली गई। इसके दिल का ऑपरेशन होना था। शादियों का सीज़न था। मैं अपने पार्लर में मसरूफ़ हो गई, इसकी खबर न ले सकी। आयमा अपनी माँ को भी साथ ले गई थी। 6 माह बाद एहसान के घर गई। आयमा की अम्मी और इसके साथ इस्लामाबाद में थी। इसके घर पर ताला लगा था। एहसान की बहन ने बताया, वो तो चली गई और अब इस दुनिया में नहीं है। ये क्या कह रही हो? मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। क्या ऑपरेशन कामयाब नहीं हुआ? ऑपरेशन तो ठीक हो गया, लेकिन 1 माह बाद इसे बुखार हुआ तो फिर नहीं उतरा। हम अल्लाह के भरोसे पर इसे घर लाए थे। मेरा एहसान बहुत उदास है। इसने इलाज पर रुपया पानी की तरह बहाया, मगर इसकी किस्मत में शायद ऐसा ही लिखा था। मगर इसकी ज़िंदगी के दिन बाकी नहीं रहे थे। वो चली गई। इसकी सास ने ठंडी आह भरकर बोला, एहसान को समझाया तो था कि सोच लो, कहीं खुशियाँ अधूरी ना रह जाएं। वो नहीं समझा, बस थोड़ी ही खुशी के लिए शादी कर ली। आंटी, दिल का मामला ऐसा ही होता है। मैं कुछ देर इसके पास बैठ कर आ गई। आज भी सोचती हूँ ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन एहसान जैसे लोग भी इस दुनिया में बहुत कम होते हैं, जो अपनी खुशियाँ थोड़ी देर के लिए सही दूसरों के दामन में भरने का हौसला रखते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी थी आज की ये मोहब्बत की कहानी? क्या एहसान ने एक मरीज़ा के साथ शादी कर उसको चंद लम्हों के लिए ज़िंदगी की खुशियाँ दी थी? और सच है कि ज़िंदगी का पता नहीं कब ख़त्म हो, इसीलिए प्यार और मोहब्बत से आपस में रहें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।